جی مشائخ، معاف کیجیے گا وہ کٹ گیا تھا، زوم کٹ گیا تھا. کیا سوال تھا اچھا، ابو عادل سراجی؟ کیا جیسے عقیدے کے معاملے میں مسلم امہ کے انحرافات کا اصلی ہاں سبب سے. جی سمجھ گیا. تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں عام طور پر، کہ قرآن و سنت کی دلیلوں کے استقراء کے بعد اس چیز کو پایا کہ یا تو شبہات کی وجہ سے یا شہوات کی وجہ سے، ان دونوں میں سے کسی ایک عنصر کا یقینی طور پر وجود رہا کیا ہے گمراہی جن کے ہاں بھی آئی ہے ان کے اندر. اور شبہات کا تعلق ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ عقل سے ہے، اور شہوات کا تعلق ہوس اور انسان کے اپنے نفسانی خواہشات سے ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہی دو بنیادی عنصر رہے ہیں. جتنے بھی اہل بدعت یا اہل ضلال رہے ہیں ان کی گمراہی اسی حوالے سے آئی ہے. آپ خوارج کی فتنے کو لے لیں، شروعات وہ بھی اسی بنیاد پر ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے درمیان کا جو معاملہ ہوا اس کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد ارجاء کا معاملہ آیا، یا پھر اعتزال کا جو معاملہ آیا، اور پھر اس کے بعد میں نے آگے ذکر کیا آپ سے کہ بعد میں چل کر کے مامون کے زمانے میں جب یونان سے ان کی کتابوں کو خرید کر کے منگوایا گیا، ان کتابوں کو جن کو انہوں نے بند کر کے تالے لگا کر کے اپنے یہاں رکھا تھا تاکہ ان کی عوام اس سے گمراہ نہ ہو، ان کتابوں کو منگا کر کے اور ان کے ترجمے کروائے گئے. ارسطو، سقراط، بقراط، جالینوس وغیرہ کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، اور وہاں سے جو علم کلام کا زور شروع ہوا، اور پھر ایک جو متکلمین کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا اسماء و صفات یا عقائد کے باب میں، غیبیات کے باب میں، پھر اس کے بعد گمراہی اپنے شباب کو پہنچ گئی. اور سارے کے سارے جو مشہور فرقے ہیں وہ عباسی دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے طور پر وجود میں آ گئے تھے، قدر کے باب میں ہوں یا پھر اور دیگر ابواب کے اندر ہوں. تو وہ جبریہ، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ، معتزلہ اور خوارج وغیرہ تو پہلے سے تھے ہی. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے منظم شکل میں ان لوگوں کو جو ہے ان کے اصول و ضوابط بن گئے، اور پورے طور پر وہ کیا نام ہے حکومت کی پشت پناہی حاصل ہونے کے بعد پھر یہ چیزیں فروغ پاتی چلی گئیں. تو ایک بنیادی سبب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور میں نے بتایا کہ اس کے بعد یونانی علوم کے ترجمہ کے بعد جو سب سے بڑا بدلاؤ آیا وہ یہ کہ جو اصل ضابط تھا مسلمانوں کے یہاں کہ نقل کو مقدم رکھتے تھے عقل پر، وہ چیزیں علم کلام کا زور ہونے کے بعد، غلغلہ ہونے کے بعد، ان لوگوں نے عقل کو نقل پر مقدم کرنا شروع کر دیا. تو عقل کو جب نقل پر مقدم کرنا شروع کر دیا تو پھر وہیں سے گمراہی بہت زیادہ ہو گئی. اور آپ جتنے بھی اہل باطل ہیں یا اہل بدعت ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنے کی چیز پائی جاتی ہے. کسی کے ہاں کم، کسی کے ہاں زیادہ، کسی کے ہاں درجہ زیادہ ہے، کسی کے ہاں درجات کم درجے کا ہے، لیکن ہر ایک کے ہاں یہ چیز قدر مشترک ہے. اشاعرہ ماتریدیہ کے اندر نسبتاً اور لوگوں کے یہ چیز کم ہے، لیکن ہے بنیادی طور پر یہ کمی ان کے ہاں بھی ہے. تو یہ ہے اصل اسباب جو گمراہی کے جو بظاہر مجھے سمجھ میں آتے ہیں. ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور اطالہ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو حق ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط ہیں وہ ان سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کی رہنمائی نصیب فرمائے، اور غلط باتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.